اس لیے بڑے بڑے وقت کے عالم اور امام اولیاء کی صحبت میں بیٹھتے تھے کہ ان کا رنگ چڑھے۔ وہ رنگ کتابوں سے نہیں چڑھتا، وہ رنگ مدرسوں سے نہیں چڑھتا، وہ رنگ عقل اور فہم سے نہیں چڑھتا، وہ رنگ صحبت سے چڑھتا ہے۔ اب یہاں تک آپ بات سمجھ گئے، اب میں آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیں۔ جو جس کی صحبت و سنگت میں زیادہ رہا اس کا رنگ چڑھا۔ حضور علیہ السلام کس کی صحبت اور سنگت میں تھے؟ آقا علیہ السلام کس کی صحبت و سنگت میں تھے؟ ہر کوئی حضور کی سنگت لیتا اور حضور کو خدا کی سنگت نصیب تھی۔ آقا علیہ السلام اللہ کی صحبت میں تھے، اللہ کی مصاحبت میں تھے۔ تو جس طرح ہر ایک کو صحبت کی وجہ سے اس کا رنگ چڑھتا، تو حضور جو ساری عمر اللہ کی صحبت میں رہے ان پر اللہ کا کتنا رنگ چڑھا ہوگا، ان پر اللہ کا کتنا رنگ چڑھا ہوگا۔ جو ہر لمحہ اللہ کی مصاحبت میں گزرتا، اللہ کی قربت میں گزرتا، اللہ کے حضور گزرتا، اللہ کے دربار میں گزرتا، اللہ کی قربت میں گزرتا، ہر لمحہ، تو ہر لمحہ اللہ کا کوئی نہ کوئی رنگ مصطفیٰ پہ چڑھتا رہتا تھا۔ اور یہ بھی سن لیں، جب دوسرے کا رنگ چڑھتا ہے تو اپنا پہلا رنگ اتر جاتا ہے، یا اتر جاتا ہے یا نئے رنگ کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ دیکھو آپ کپڑا لے لیں، کپڑے کو رنگ ساز رنگتا ہے نا، تو جب آپ کپڑا خرید کے لاتے ہیں تو اس کا کوئی رنگ تو ہوگا، اب اس کے آپ نیا رنگ چڑھا دیتے ہیں، یا گھر کی دیوار کو پینٹ کرتے ہیں، تو جب پینٹ کرتے ہیں تو وہ رنگ جو کرنا چاہتے ہیں چڑھ جاتا ہے، پھر آپ اس کو بعد میں صفائی کرتے ہیں، صفا کر کے پھر اور رنگ چڑھ جاتا ہے، صفائی کرتے ہیں اور رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو نیا رنگ چڑھانے کے لیے صفائی بھی کرنی پڑتی ہے، صفائی کے ساتھ نیا رنگ چڑھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ صفائی کی محنت نہ کریں اور چاہیں کہ خالی رنگ چڑھ جائے، صفائی کریں گے نیا رنگ چڑھے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی صحبت و سنگت میں ہر وقت گزارتے تو ہر وقت آقا علیہ السلام پر اللہ کے اخلاق و صفات کا رنگ چڑھتا، اور چڑھتے چڑھتے وہ رنگ ہو گیا کہ سارے اخلاق الہیہ حضور علیہ السلام کی ذات میں آ گئے۔ اس لیے ائمہ نے کہا، حضرت شیخ اکبر نے تلقیح الاذہان میں لکھا، اور امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں بیان کیا، اور بڑے ائمہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان للہ 360 خلقہ، اللہ تعالیٰ کے 360 اخلاق ہیں۔ کتنے؟ جیسے آپ نے سنا نا اللہ کے 99 اسماء ہیں۔ کتنے اسماء الہیہ ہیں؟ 99 جو معروف ہیں، ورنہ تو اللہ کے اسماء کی بھی حد نہیں ہے، مگر عام طور پہ جو روایات میں موجود ہے اللہ کے 99 اسماء۔ اسی طرح جیسے اسماء 99 ہیں، اس طرح اللہ کے اخلاق بیان کیا گیا 360 اخلاق ہیں، کوئی حد نہیں ہے، مگر کچھ کا ذکر کیا گیا، کچھ نمایاں کا ذکر کیا گیا۔ تو فرمایا اللہ پاک نے، جو ان میں سے ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ ایک خلق بھی اپنی زندگی میں داخل کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے 360 اخلاق ہیں۔ تو اولیاء اور علماء فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے اخلاق کسی نبی اور رسول میں جمع نہیں ہوئے سوائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک۔ سارے اخلاق حضور کی ذات پاک میں جمع ہو گئے، سارے اخلاق حضور کی ذات میں جمع ہو گئے۔ اب جو انسانوں کی طبیعتیں اللہ نے بنائی ہیں، یاد رکھ لیں ان طبیعتوں میں مٹی کا عنصر بھی ہے۔ فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، اس نے مٹی سے بنایا، تو طبیعتوں میں مٹی کا عنصر بھی ہے، طبیعتوں میں پانی کا عنصر بھی ہے۔ فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا، تو پانی سے بنایا، اس کا عنصر بھی ہے۔ اس بندے میں گارے کا عنصر بھی ہے ہماری طبیعت میں۔ فرمایا هو الذی خلقکم من طین،
جو چپکنے والا گارا ہوتا ہے اس کا عنصر بھی ہے. فرمایا انا خلقناکم من طین لازب، چپکنے والا گارا، اس میں حمائم مسنون کا عنصر بھی ہے، جلا ہوا بودار سے گارا اس کا عنصر بھی ہے، اس میں سلسال کالفخار کا بھی ہے. خلق الانسان من سلسال کالفخار، جیسے ٹھیکری بجتی ہے. تو یہ سارے عناصر بندے کے جسمانی تشکیل میں ہیں. اگر آپ کیمیکل انالیسز کریں انسانی جسم کا، جیسے بایوپسی کرتے ہیں نا کسی چیز کی، بایوپسی چیک کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، کلچر اینڈ سینسیٹیویٹی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ انفیکشن کس قسم کی ہے، تھوڑا ہو کوئی جگہ ہو، بایوپسی کرتے ہیں کہ اس میں کیا جراثیم ہے. اگر جسم کا کیمیکل انالیسز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس جسم کے اندر پانی کا جز بھی ہے، مٹی کا جز بھی ہے، گارے کا جز بھی ہے، اس میں جلن کا جز بھی ہے، اور بودار سے گارے کا جز بھی ہے. سارے عناصر ہیں، ان سے انسانی جسم بنا ہے. انسانی جسم تو جو عناصر انسانی جسم کی تشکیل میں ہیں ان سارے عناصر کی خاصیتیں بھی انسان میں ہیں. مٹی میں کثافت ہے، بھاری پن ہے، اس لیے بندے کی طبیعت میں کثافت بھی ہے. پانی میں سلاست ہے، روانی ہے، تو بندے کی طبیعت میں سلاست روانی بھی ہے. گارا چپکنا ہے، بندے کی طبیعت میں چپک جانا، اڑ جانا، جس چیز کو چھوڑنا نہیں، وہ بھی ہے. تو آگ بھی ہے، غصہ بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے. یہ سارے عناصر اس پیکر بشریت کی تشکیل کے اندر ہیں، اور بندے کے مزاج میں ساری چیزیں ہیں. بندے کے مزاج میں ساری چیزیں ہیں. اب آقا کا اخلاق، ان کا بھی پیکر بشری تھا. ان سب چیزوں کے ساتھ اخلاق خلق عظیم اور اخلاق الہیہ کیسے بن گیا؟ وہ اس طرح بنا، یہ سب چیزیں پیکر بشری کی خلقت کے اندر ان کے بیج تھے. اللہ پاک نے کیا کیا؟ اپنی آیات اتاری، ہر آیت کے اندر اللہ نے اپنی صفت اتاری، تو اللہ کی صفت اترتی گئی، اور جو بشری اخلاق تھے وہ ایک ایک کر کے اترتے گئے. صفات الہیہ، اخلاق الہیہ اللہ کی قرآنی آیات کی صورت میں اترتی گئی، اور ہر ایک صفت جو اللہ کی اتری اس نے ایک ایک بشری خلق کو الگ کر دیا. پھر اللہ کی نئی صفت اتری، خلق اترا، تو بشری خلق الگ ہو گیا. پھر نیا خلق اترا، پھر پہلا بشری خلق جدا ہو گیا. اترتے 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 جب سارا قرآن مکمل ہوا، سارا قرآن مکمل ہوا اس کا نزول، تو بشری اخلاق کا کچھ بھی نہ بچا تھا. جسم مصطفیٰ کا تھا، اخلاق خدا کا تھا.